بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی توفیق سے آج ہمارے گفتگو کا جو موضوع ہے وہ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کا مقام سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں، یہ موضوع ہے ہمارا۔ اس موضوع کو بیان کرنے کا اصل جو مقصد ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ بعض ملعون لوگ، بعض ظالم لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اصحاب ثلاثہ یعنی سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ظالم اور غاصب سمجھتے تھے۔ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ۔ یاد رکھیے یہ جملہ کذب عظیم ہے، بہت ہی بڑا جھوٹ ہے، یہ حقائق سے بغاوت اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان عظیم ہے، جبکہ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ تو ہم انشاءاللہ تعالی چند دلائل ہم رکھنا چاہتے ہیں اور ان دلائل سے یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہو جائے گا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں کیا ہے۔ سب سے پہلی دلیل مسند امام احمد کی ہے، اس میں ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں: الا اخبرکم بخیر هذه الامہ بعد نبیہا، کہ میں آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے بہترین شخص کے متعلق نہ بتلا دوں؟ تو اے لوگو سنو، وہ ابو بکر ہیں۔ ثم قال، پھر سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: الا اخبرکم بخیر هذه الامہ بعد ابی بکر و عمر، کہ کیا میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد امت کے بہترین شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ تو سن لو اے لوگو، وہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ محدثین کہتے ہیں کہ وقد تواتر عنہ، یہ بات سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بے شمار لوگوں نے بیان کیا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں: وقال علی، یعنی علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: خیر هذه الامت بعد نبیہا ابو بکر و عمر، کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ لوگوں سے یہ بیان فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں سنو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت کے بہترین شخص ابو بکر و عمر ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کی قسم ہے، یہ بات علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بے شمار لوگوں نے نقل کیا ہے۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ لأنہ قالہ علی منبر الکوفہ، اس بات کو سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ کے منبر سے، یعنی کوفہ کے جامع مسجد کے منبر سے بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل انسان اگر کوئی ہے تو سیدنا ابو بکر اور عمر ہے رضی اللہ تعالی عنہما۔ امام ذہبی یہ بھی فرماتے ہیں: فلعن اللہ الرافدہ ما اجہلہم، کہ اللہ کی لعنت ہو رافضی کے اوپر، یہ کتنے بڑے جاہل لوگ ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اور سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگاتے ہیں۔ میرے عزیز، صرف یہی نہیں بلکہ امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت ایک حدیث لاتے ہیں جس میں ہے محمد بن حنفیہ رحمۃ اللہ علیہ
جن کا نام محمد ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے، یعنی سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے محمد ابن علی، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اپنے بابا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ ای الناس خیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اے میرے بابا جان آپ مجھے بتلائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل صحابی کون ہے؟ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھ سے کہا کہ ابو بکر ہیں۔ اللہ اکبر، قال ابو بکر، انہوں نے کہا کہ ابو بکر ہیں۔ قلت ثم من؟ محمد ابن علی کہتے ہیں کہ میں نے پھر کہا کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کون ہے؟ قال ثم عمر، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ عمر رضی اللہ عنہ ہے۔ اب محمد ابن علی فرماتے ہیں وَخَشِيتُ أَن يَقُولَ عثمان، اب مجھے خوف ہوا، اندیشہ ہوا کہ اگر میں نے عمر رضی اللہ عنہ کے بعد سوال کیا تو میرے بابا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں گے کہ عثمان ہے، اس لیے میں نے اپنے سوال کو بدل دیا اور قلت، میں نے کہا ثم انت، عمر کے بعد آپ سب سے افضل ہوں گے؟ قال، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ما انا الا رجل من المسلمین، میں تو مسلمانوں کی جماعت میں سے ایک عام آدمی ہوں۔ اللہ اکبر، صرف عام مسلمانوں کی جماعت کا ایک شخص ہوں۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کی نظر میں ابو بکر و عمر عثمان رضوان اللہ علیہ مجمعین کا مقام و مرتبہ ہے۔ اسی طرح سے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث لاتے کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن منبر سے فرما رہے تھے قبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، وَاسْتُخْلِفَ ابو بکر فَعَمِلَ بِعَمَلِهِ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر خلیفہ بنے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے کام کیے۔ وَسَارَ بِسِيرَتِهِ، اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کیا، یعنی جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کیا تھا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک انچ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج سے نہیں ہٹے، بالکل وہی کام کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حتیٰ قبضہ اللہ عز وجل علی ذلک، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اپنے پاس بلا لیا، سبحان اللہ۔ ثم استخلف عمر فعمل بعملہما، تو اس کے بعد سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے اور انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر والا کام انجام دیا۔ وَسَارَ بِسِيرَتِهِمَا، اور ان کی سیرت پر عمل کیا، یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنایا عمر رضی اللہ عنہ نے، اور سیدنا ابو بکر کی بھی سیرت کو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنایا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں حتیٰ قبضہ اللہ عز وجل علی ذلک، اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پہ اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دین پہ وفات پا گئے۔ اللہ نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی بلا لیا۔ اللہ اکبر، شرم ان کو مگر نہیں آتی جو لوگ کہتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو بکر و عمر عثمان کو ظالم کہا ہے، اعوذ باللہ، ہزار بار لعنت ہو ایسے لوگوں کے اوپر۔ میرے عزیز، چلیے میں آگے آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں کہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی بکر، کہ ایک مرتبہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خدمت میں آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو میرے ساتھ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، تو ہم دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور فرمایا کہ ما احدکما جبریل، آپ میں سے ایک کے ساتھ جبریل ہیں، اور مع الآخر میکائیل، اور دوسرے کے ساتھ میکائیل ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دے رہے ہیں کہ
کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے۔ صحیح البخاری کے اندر ہی ایک اور حدیث ہے جس میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ رکھا گیا تو لوگوں نے اسے گھیرے میں لے لیا، یعنی اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب شہید ہوئے اور آپ کا جنازہ جب اٹھایا جانے لگا تو لوگوں نے اس جنازے کو اپنے گھیرے میں لے لیا، اور سب کے زبان پہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائے مغفرت تھی، سب دعا کر رہے تھے، سب رو رہے تھے۔ جنازہ جب اٹھایا گیا اور لوگوں نے، صحابہ کرام نے اپنے کاندھے پہ جنازہ رکھا تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب میں نے جنازہ اٹھایا تو میں نے محسوس کیا کہ میرے کاندھے پہ کسی نے ہاتھ رکھا ہے۔ جب میں پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میرے کاندھے پہ سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ ہے۔ الا رجل، بخاری کے الفاظ ہیں الا رجل آخذ منکبی فاذا علی و ابن ابی طالب فترحم علی عمر، اور وہ فرما رہے تھے، یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے تھے کہ اے اللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحمت نازل فرما، وہ کردار میں بے مثال تھے، عمل میں بے مثال تھے، اور کیا ہی خوب انسان تھے، تعریف کر رہے تھے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بھی فرما رہے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں احب الی ان القی اللہ بمثل عملہ، میں چاہتا ہوں کہ میری جب موت ہو، میں جب مروں، جب میں اس دنیا سے جاؤں تو میرے پاس بھی ایسا ہی عمل ہو جیسا عمل عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر کے اللہ سے ملے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اسمع النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اپنے کانوں سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ذهبت انا و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر و عمر گئے، ودخلت انا و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر و عمر اندر آئے، وخرجت انا و ابو بکر و عمر، میں اور ابو بکر عمر باہر نکلے۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گفتگو کرتے تھے تو آپ کے گفتگو میں سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر کے متعلق کچھ نہ کچھ باتیں ضرور ہوتی تھی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ہمیشہ ساتھ رہنے والے صحابی ہیں، ہمیشہ ساتھ نبھانے والے صحابی ہیں۔ صرف یہی نہیں، امام البخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں ایک اور حدیث لاتے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق والوں سے کہا، اللہ اکبر، کہ سنو جو فیصلہ ابو بکر کا ہے اور عمر کا ہے وہی فیصلہ میرا بھی ہے، حتی یکون للناس جماع او اموت کما مات صحابی۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی فرمایا کہ میں اپنے ساتھی کی طرح سے دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یعنی ابو بکر و عمر جس طرح سے اسلام کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے، اللہ نے آپ کو بلا لیا، اسی طرح سے میں بھی اسلام کی خدمت کرتے کرتے اس دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ تھے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے دل و دماغ میں سیدنا ابو بکر و عمر کا مقام۔ اللہ اکبر۔ اس لیے امام محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یرا ان عامۃ ما یروى عن علی الکذب، کہ اگر تم سے کوئی شخص ایسی بات بیان کرے جس میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف کوئی ایسی بات منسوب ہو جس سے سیدنا ابو بکر و عمر عثمان رضی اللہ تعالی عنہما کے شان میں کمی محسوس ہو، تو سمجھ لینا کہ وہ شخص جھوٹا ہے، وہ علی رضی اللہ تعالی عنہ پر بہتان لگا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح کے اندر ایک بہت ہی پیاری حدیث لاتے ہیں، ذرا اس حدیث کو غور سے سنیے۔
کتاب المناقب میں یہ حدیث موجود ہے، 3542 نمبر حدیث کا۔ اس میں ہے کہ عقبہ بن حارث کہتے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ صلی ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ العصر ثم خرج یمشی، کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ صلاۃ العصر سے فارغ ہو کر کے باہر نکلے، مسجد سے باہر نکلے، فرعا الحسن یلعب مع الصبیان، تو دیکھا کہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ فحملہ علی عاتقہ، تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ سیدنا حسن کو اپنے کاندھے پہ اٹھا لیتے ہیں، اور کاندھے پہ اٹھانے کے بعد وقال، اور کہتے ہیں کہ بے ابی شبیہ بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے باپ اے حسن آپ پر قربان ہو جائیں، آپ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں، یعنی شباہت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہیں آپ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے لگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لا شبیہ بعلی، آپ علی کی طرح ہرگز نہیں لگتے۔ وعلی یضحک، یہ سن کر سیدنا علی رضی اللہ، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے پیچھے ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہیں۔ جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ نبی کے جیسے لگتے ہیں، علی کے جیسے نہیں لگتے ہیں، تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوشی سے ہنس رہے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ذرا سوچئے، کیا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلق کوئی ایسی بات کہہ سکتے ہیں جس سے ان کی شان گھٹتی ہو؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ اور جن لوگوں نے کہا ہے یہ سراسر ظلم کیا ہے اور بہتان ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہ ظالم لوگ، یہ صحابہ کرام کے گستاخ لوگ جو اپنے آپ کو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جماعت میں شامل سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو شیعان علی کہتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو خود اپنے امام کی بھی بات کو تسلیم کرنے پہ راضی نہیں ہیں، یہ اپنے امام کی بات کو بھی اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھتے ہیں۔ یہ اصل میں مطلب پرست لوگ ہیں، اللہ سے نہیں ڈرتے بالکل بھی۔ اگر وہ اللہ سے ڈرتے تو اس طرح کی بات ہرگز ہرگز نہیں کرتے۔ امام صادق رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کتب احادیث میں آتا ہے، امام البہقی الاعتقاد میں لکھتے ہیں کہ سالم رحمۃ اللہ علیہ ایک محدث گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ سألت ابا جعفر محمد ابن علی و جعفر ابن محمد عن ابی بکر و عمر فقال علی، یعنی امام باقر اور امام صادق، ان دونوں سے جب سیدنا ابو بکر و عمر کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ امام صادق رحمۃ اللہ علیہ اور امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہا کہ یا سالم تولاہما وابرا من عدوہما فإنہما کان اماما ہدا۔ سالم، ابو بکر وہ شخصیت ہے، عمر وہ شخصیت ہے، عثمان وہ شخصیت ہے جن سے محبت رکھیے اور ان کے دشمنوں سے دشمنی رکھیے، ان کے دوستوں سے محبت رکھیے، ان کے دشمنوں سے دشمنی کا اظہار کیجئے، اس لیے کہ امام ہدا، یہ لوگ ہدایت کے امام تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قال سالم، سالم کہتے ہیں وقال علی جعفر بن محمد، تو مجھے جعفر بن محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی کہا، یا سالم، اے سالم، ایسب الرجل جدہ، ذرا مجھے بتلاؤ کیا کوئی شخص اپنے دادا کو گالی دے سکتا ہے؟ تو کہا کہ ہرگز نہیں۔ تو امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ابو بکر جدی، تو ابو بکر میرے دادا ہیں۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لا
نالتنی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ، اگر میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے شان میں، عمر رضی اللہ عنہ کے شان میں، عثمان رضی اللہ عنہ کے شان میں ایک لفظ بھی میں نے غلط کہا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن میری شفاعت نہیں فرمائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو یہ لوگ رافضی اپنا امام کہتے ہیں اور محبت کے دعوے کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے نگاہ میں، ان ائمہ کے نگاہ میں اللہ اکبر، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا یہ مقام اور یہ مرتبہ ہے۔ میرے عزیز، یہ چند دلائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمارے دلوں کو تو اپنے نبی کے صحابہ کے محبت سے منور فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں میں اور زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت پیدا فرما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔